میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کبھی نہیں سمجھا، کبھی نہیں، اور کبھی میرے اندر نے مجھے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھانا تو آپ کہتے ہیں گکھڑ میں نہیں دکھانا، اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، اور مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ محلے کے قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسپیشلسٹ کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کاکھ نہیں پتا بچارے ہیں، بڑے بولے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ پختہ عالم کون ہے اور کمزور کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ میرے منہ کڑانا جی تسی دسو وڈیا نہ پتا۔ او خدا کے بندے، ہمیں اس بات کا پتا علم ہو تو پھر آپ پختہ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مسائل ان لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جو اہل نہیں، جو بتا نہیں سکتے؟ نااہلوں سے بات پوچھتے ہیں، نالائق لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، غلط مشورہ لیتے ہیں، پتہ سارا ہے ہمیں۔ مشاورت کریں گے اور سنیں میرے نبی پاک کا فرمان، اللہ اکبر۔ محبوب پاک نے تو ہماری تربیت کی ہے تو یوں لگا ہے جیسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے۔ نبی پاک نے تو یوں کیا ہے کہ جیسے کوئی کونا خالی چھوڑا ہی نہیں، ایسا عجیب رنگ۔ کنز المال میں نبی پاک کا فرمان پڑھا تو میری تو طبیعت پھول کی طرح کھل گئی، اور فرمان ہی حضور کا نرالا۔ صرف 3 جملوں میں میرے نبی پاک نے بات کی اور ہمیں ہر بات ہی سمجھا گئے۔ میرے محبوب پاک کے 3 فکروں نے عقدے کھول دیے، مسئلے حل کر دیے، شعور بیدار کر دیے۔ نبی پاک نے فرمایا جب شادی کرنی ہو تو جوان سے مشورہ نہ کرنا، جب صدقہ دینا ہو تو کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور فرمایا جب جہاد میں جانا ہو تو بزدل سے جا کے مشورہ نہ لینا۔ 3 باتیں کی اور اگلا سارا مضمون حل کرا دیا۔ فرمایا باقی ہر چیز اس پہ اپلائی کر لو، باقی اس سے استدلال کر لو، باقی اس کو سامنے رکھ لو۔ جب تم نے شادی کرنی ہے تو جوان آدمی سے مشورہ سن لیں، جوان آدمی سے مشورہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت جابر ابن عبداللہ نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے گھر میں بہنیں کثرت سے ہیں، 7 ہیں یا 10 ہیں، حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، فرمایا سمجھدار عورت لے کے آنا، سیانی عورت لے کے آنا، ایسی بیوی لے کے آنا جو گھر کو چلا سکے، کسی ایسی نو عمر دوشیزہ سے شادی نہ کرنا جو آئے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جائے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم جب نوجوان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو موجودہ ماحول کو سامنے رکھ کے کہے گا سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، نقش و نگار مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ سنجیدہ لوگوں کے پاس جائیں آپ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو شادی کا مشورہ دیا تو حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ ڈھل جایا کرتا ہے، ڈھل جاتا ہے۔ فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، پیسہ دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے۔ لوگ بہت بڑا نام دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فلاں ایم این اے، ایم پی اے، چودھری کے رشتہ داروں میں شادی، یہ دیکھ کے نہ کرنا، یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کا پجاری کر دیتی ہے یہ چیز۔ یا رسول اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا جب بھی دیکھنا دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے دیندار عورت سے تو کم از کم تمہارے گھر میں پردے کا رواج تو رہے گا، کم از کم تمہاری بیٹیوں کے گناہوں پر پردہ تھوڑی ڈالے گی۔ مشورہ دیا میرے نبی پاک نے، فرمایا شادی کرو۔ آپ کنجوس کے پاس چلے جائیں، کہیں میں نے صدقہ دینا ہے، وہ کہے گا بھائی سارے بندے ہی فراڈ ہیں، یہ جتنے خیرات مانگنے والے ہیں سب کوٹھیوں والے امیر ہیں، بالکل نہ دینا کسی کو بھی، کیونکہ خود کنجوس ہے بیچارہ۔ یہ مسجد نہیں بن رہی ہے، کنجوس آدمی سے مشورہ کر لیا یا چندہ دے دوں، اس نے کہا پہلی مسجدیں بھری نہیں جاتی، مولوی نے نہیں شروع کر دی ہے، چھوڑو کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو۔ اسے کہا اس مدرسے سے تعاون کر دوں، اس نے کہا بالکل نہ کرنا، قطن نہ کرنا، مولوی پڑھ لے کے جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، بالکل نہیں، ان کو پیسے نہیں دینے۔ ہمارا ہم مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ کنجوس آدمی سے۔ صدقہ دینے کے لیے مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ سخی سے، سخی سے مشورہ کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے پاس صحابی آئے کچھ مانگنے، حضور کچھ دیجئے، تو نبی پاک نے کہا بلال کچھ ہے گھر میں؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور گھر میں تو 4 دن سے روٹی کوئی نہیں پکی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری زرہ اٹھا، فلاں یہودی کے پاس جا، اس کو رکھ دے وہاں گروی، رہن رکھ دے، اس سے پیسے لے آ، اس کو دے دے، یا اس بندے کو کہہ کہ فلاں یہودی کے پاس جائے، فلاں آدمی کے پاس میرے نام پہ قرضہ اٹھا لے۔
ایک صحابی بولے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ہمیں پابند نہیں کرتا، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ چیز ہو تو دے دو، مجبور ہونے کی ضرورت نہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بات سنی تو حضور کے چہرے پہ شکن آیا. قریب ایک غلام بیٹھے تھے، کہنے لگے محبوبہ اس کو چھوڑیں، آپ خرچ کریں، آپ خرچ کرتے جائیں، اللہ آپ کو دیتا جائے گا. نبی پاک راضی ہو گئے، فرمایا تو نے بڑی کھری بات کی ہے، تو نے بڑی اچھی بات. ہم نے پیسے بچانے ہوتے ہیں تو کنجوس کے پاس چلے جاتے ہیں، کیوں جی کروں کچھ، دین کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو بزدل کے پاس چلے گئے، اس سے جا کے مشورہ لیا، جہاد پہ چلا جاؤں، مسجد جایا کروں، فلاں عالم کا سپہ سالار بن جاؤں، کا بالکل نہ جانا، مولوی تو مروا دیتے ہیں، بالکل نہ جانا، وہاں تو ایسے ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے. آپ بزدل کے پاس چلے گئے، آپ بزدل کے پاس چلے گئے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے کہ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، اور جب بیٹے سامنے کھڑے ہیں تو وہ خاتون رسول اللہ کی کنیزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹے کھڑے کر کے کہنے لگی حضور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ جس نے پشت پہ تیر کھایا میں اسے بیٹا نہیں مانوں گی، میرا بیٹا وہی ہوگا جب جہاد سے واپس لوٹے گا تو سینے پہ تیر کھا کے آئے گا. تو ان کے پاس جا، تو کن سے مشورے لے رہا، ان کے پاس جا.